اور عمل۔ اے عزیز جان تو کہ یہ تو ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ دین کے سب مدارج اور مقامات کے تین ہی اصلیں ہیں، علم، حال اور عمل۔ علم اصل الاصول ہے، اس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے پہچاننا شکر کا علم ہے، اور اس نعمت کے سبب سے دل کی خوشی حال ہے، اور اس نعمت سے منعم حقیقی کو جو کام مقصود ہے، نعمت کو اس کام میں لانا عمل ہے۔ یہ عمل دل سے بھی تعلق رکھتا ہے، زبان سے بھی، بدن سے بھی۔ جب تک یہ سب معلوم نہ ہوگا تب تک شکر کی حقیقت بھی معلوم نہ ہوگی۔ پہلا تو علم ہے، اور علم یہ ہے کہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو علم ہے، اور جب نعمت مل جائے تو ظاہر دل کو خوشی ملتی ہے، تو دل کی خوشی یہ حال ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو کام مقصود ہے، نعمت کو اس کام میں لانا عمل ہے، تو یہ عمل دل سے بھی تعلق رکھتا ہے اور زبان سے بھی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں استعمال کیا جائے، زبان سے بھی بدن سے بھی۔ جب تک یہ سب معلوم نہ ہوگا تب تک شکر کی حقیقت معلوم نہ ہوگی۔ علم یہ ہے کہ تو یہ پہچان لے کہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے، اس نعمت کے دینے میں خدا کا کوئی شریک نہیں۔ جب تک تو کسی درمیانی سبب کو دیکھتا ہے اور اسی طرف ٹک ٹکی باندھے رہے اور جانتا ہے کہ نعمت دینے میں اسے بھی کچھ دخل ہے، تب تک یہ معرفت اور شکر ناقص اور ناتمام ہے۔ اگر بادشاہ تجھے خلعت دے، یعنی جوڑا کوئی کپڑوں کا دے دے، اور تو جانے کہ یہ وزیر کی عنایت سے ملا ہے، کیونکہ وزیر کے ہاتھ سے عطا ہوا ہے، تو تیرا شکر نیرا بادشاہی کے واسطے نہ ہوگا، کچھ وزیر کے واسطے بھی ہوگا، اور تیری خوشی بالکل بادشاہی سے نہ ہوگی۔ لیکن اگر تو یہ جانے کہ حکم سلطانی سے تجھے خلعت ملا، اور حکم قلم اور کاغذ کے ذریعے، اور حکم قلم اور کاغذ کے ذریعے سے ہوا، تو یہ جاننا شکر میں کچھ نقصان نہیں لاتا، اس واسطے کہ تو جانتا ہے کہ قلم اور کاغذ مسخر ہیں، خلعت دینے میں انہیں کچھ بھی دخل نہیں۔ بلکہ اگر تو جانے گا کہ خزانچی نے تجھے خلعت پہنچایا ہے، تو بھی شکر میں کچھ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ خزانچی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا، وہ مسخر ہوتا ہے۔ بادشاہ جب اسے حکم دیتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اگر حکم نہیں دیتا تو کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ خزانچی بھی قلم کے مانند ہے۔ علی ھذا القیاس، اگر روئی زمین کی نعمت کو تو بارش کے سبب سے دیکھے، اور بارش کی بدلی کے باعث سے جانے کہ بادل آ گئے تو بارش ہو گئی، اور کشتی میں نجات باد موافق کے سبب سے سمجھے، تو ٹھیک ہے اور درست، تو ٹھیک اور درست شکر تجھ سے ادا نہ ہوگا۔ لیکن اگر تو یہ سمجھے کہ ابر بارش ہوا آفتاب ماہتاب ستارے اور جو کچھ ہے، سب خداوند کریم کے قبض قدرت میں اسی طرح مسخر ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم، کیونکہ قلم خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سمجھنا شکر میں کچھ نقصان نہیں لاتا۔ اگر تجھے کوئی نعمت آدمی کے ہاتھ تو پہنچے تو اسی آدمی کو خداوند نعمت جانے تو یہ حماقت ہے، اور شکر کے مرتبے سے حجاب اور بہت کی علامت ہے۔ بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے اس سبب سے تجھے نعمت دی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا کیا جس کو سزاول کہتے ہیں۔ اس سزاول نے زبردستی اس سے وہ نعمت تجھے دلوائی۔ اس نے ہر چند چاہا کہ اس کے خلاف کرے مگر نہ کر سکا، اور اگر اس کے خلاف کر سکتا تو تجھے ایک حبہ بھی نہ دیتا۔ سزاول اس ارادہ اور قصد کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پیدا کر کے یہ امر اس کے پیش نظر کر دیا کہ تیرے لیے اس میں خیر ہے، کہ تو یہ مال اس کو اس طرح کی، کل اس نے کھانا کھلایا میں، تو اس کے دل میں ڈال لگا اس میں تمہارے لیے خیر ہے، کہ یہ نعمت تو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، کہ یہ نعمت تو اس شخص کو دے دے، حتیٰ کہ وہ اس تماشے کہ دنیا یا عقبہ میں اپنی مراد کو پہنچے گا، وہ نعمت تجھے دے دیتا ہے، دنیا میں فائدہ پہنچے گا آخرت میں۔ اور حقیقت میں اس نے وہ نعمت اپنے ہی آپ کو دی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے اس کو اپنی مراد برانے کا یقین ہو گیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور تجھے دراصل خدا نے وہ نعمت دی اور اس پر ایسا سزاول متعین کر دیا، یعنی اس کے دل میں ایسا داعیہ پیدا کر دیا، اور اسے اس کے عوض میں کوئی غرض اسے اس کے عوض میں کوئی اور غرض نہیں ہے۔ پس تو نے جب در حقیقت
یہ جان لیا کہ سب آدمی خزانچی کے مانند ہے، اور خزانچی اسباب درمیانی میں قلم کے مانند ہے، اور کسی کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں مگر خدا ہی زبردستی انہیں حکم فرماتا ہے۔ تب تو اس نعمت کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے گا، بلکہ یہ سمجھنا بھی عین شکر ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ بارے خدایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے ان کے لیے نعمت عنایت فرمائی، انہوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کیا؟ ارشاد ہوا کہ آدم نے جانا کہ وہ نعمت سب میری ہی جانب سے ہے، بس یہ جاننا ہی اس کا شکر تھا۔ معرفت ایمان کی راہیں۔ اے عزیز، جان تو کہ معرفت ایمان کی بہت سی راہیں ہیں۔ پہلی راہ تقدیس ہے کہ تو یہ جان لے کہ مخلوقات کی سب صفتوں سے اور جو کچھ وہم و خیال میں آتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ اس کو سبحان اللہ کہہ کر تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفتوں سے اور جو کچھ وہم و خیال میں آتا ہے اس سے پاک اور منزہ ہے۔ دوسری توحید ہے کہ تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکی کے ساتھ یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کو لا الہ الا اللہ کہہ کے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسری تحمید ہے، یعنی تو یہ جان لے کہ جو کچھ ہے سب اسی سے ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کو الحمدللہ کہہ کر تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے کہ وہ دونوں معرفت اس کے تحت ہیں۔ اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 10 حسنات ہیں، اور لا الہ الا اللہ 20 اور الحمدللہ 30 ہے۔ اور یہ حسنات، یہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، بلکہ وہ معرفتیں ہیں جن سے یہ کلمات عبارت ہے۔ علم شکر کے یہی معنی ہیں، اور وہ حال شکر، وہ فرحت ہے، خوشی ہے جو اس معرفت سے دل میں پیدا ہو، اس واسطے کہ جو شخص کسی سے نعمت پاتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور خوشی دراصل 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک ہی کہ نعمت پانے والا اس وجہ سے خوش ہوا کہ اسے اس نعمت کی حاجت تھی، اور نعمت پانے سے اسے اعانت ملی۔ یہ شکر نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ سفر کو جانے لگے اور اپنے نوکر کو گھوڑا عنایت کرے، اور اگر یہ نوکر اس وجہ سے خوش ہو کہ اسے گھوڑے کی حاجت تھی اور گھوڑا پایا، تو یہ خوشی بادشاہ کا شکر نہ ہوگی، اس واسطے اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا جب بھی یہ خوشی حاصل ہوتی۔ دوسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ بادشاہ نے یہ گھوڑا دے کر مجھ پر عنایت فرمائی، یہ سمجھ کر اور نعمتوں کا امیدوار ہے۔ اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا تو یہ خوشی نہ ہوتی، اس واسطے کہ یہ خوشی منعم کے سبب سے منعم کے واسطے نہیں ہے، بلکہ امید انعام کے لیے ہے۔ یہ من جملہ شکر تو ہے مگر ناقص ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے حضور میں جا سکے گا تاکہ اس کی زیارت کرے، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، تو یہ خوشی بادشاہ کے واسطے، اور یہ پورا شکر ہے۔ اس طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عنایت فرمائی اور وہ اس نعمت ہی کے سبب سے خوش ہوا، منعم کے سبب سے نہیں، تو یہ شکر نہ ہوگا۔ اور اگر منعم کے سبب سے تو خوش ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مگر اس واسطے کہ یہ نعمت دنیا میں اس کی رضامندی اور عنایت کی دلیل ہے، تو یہ شکر ہوگا مگر ناقص۔ اور اگر اس سبب سے خوش ہوا کہ یہ نعمت فراغت دین کا سبب ہوگی، حتیٰ کہ علم اور عبادت میں مشغول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈے گا، تو یہ کمال شکر ہے۔ یعنی اس نعمت نے اس کو دنیا سے مستغنی کر دیا اور دین کے کاموں میں اب وہ زیادہ وقت دے سکے گا، تو یہ اصل شکر ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز اسے ان عبادتوں سے باز رکھے، اس کے سبب سے رنجیدہ رہے، اسے نعمت ہی نہ جانے، بلکہ اس چیز کے چن جانے کو نعمت سمجھ کر اس پر شکر کرے۔ پر جو چیز راہ دین میں اس کی یار مددگار نہ ہو، اس کے سبب سے کبھی خوش نہ ہو۔